بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن کی اگر بات کریں تو اچھا سیشن تھا، اور لاسٹ سیشن میں موو کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو 60 دن کا سیز فائر ہو چکا ہے امریکہ اور ایران میں، لیکن ابھی تک ان میں کوئی سائن جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہمارا ہمیشہ مسئلہ ٹائمنگ کا ہی رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ کا کہہ لیں، پاکستانیوں کا کہہ لیں، ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے۔ پہلے ذرا لاسٹ سیشن کے لیول دیکھ لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ کیا کیا ایشو رہا ہمیں۔ لاسٹ سیشن میں جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 392 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول بھی دکھایا، لیکن وہ صرف 180 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,71,545 پہ رہا۔ جمعے کا سیشن تھا لاسٹ، پہلے 3-4 پچھلے جمعے ہم دیکھتے آئے ہیں دوسرا ہاف کچھ بہتر نہیں ہوتا تھا۔ اس دفعہ دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ سیکنڈ ہاف جو تھا جمعے کا وہ بہتر تھا، اور فرسٹ ہاف میں جب انڈیکس جو ہے وہ نیچے گیا تھا تب میسج بھی کیا تھا اپنے پریمیم والے گروپ میں کہ اداروں کی بائنگ ہے، یہاں پہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پی ایس او کو لے کے میسج آئے کہ پی ایس او کے لیول بتایا کہ پی ایس او کے لیول ٹھیک ہے، 348-50 برا لیول نہیں ہے پی ایس او کا۔ اس کے بعد بھی جو اوپر گئے ہوئے تھے وہ ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بتایا کہ یہ اوور باٹ ہو چکے ہیں، یہاں پہ اگر میں ہوتا تو سیل کرتا، پروفٹ بکنگ کرتا، اور ساتھ ساتھ میں بتاتا رہا کہ بھائیوں کو اسٹریٹجی جو انہوں نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد انڈیکس کا ہائی لیول اگر دیکھیں جمعے والے سیشن میں تو وہ 2381 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,74,106 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ بھی ٹھیک ہے، 2237 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,73,962 پہ رہی۔ والیوم 313 ملین کے ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، لیکن اگر پہلے ہاف کی بات کریں تو پہلے ہاف میں دل نہیں کر رہا تھا ٹریڈر کا، انویسٹر کا ٹریڈ کرنے کو، اور والیوم بہت کم تھے پہلے ہاف میں۔ ٹائمنگ کی بات اس لیے کی تھی کہ جب سے امریکہ کی اور ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے منڈے ہمارا کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا۔ جو بھی اچھی خبریں آتی ہیں وہ جمعے والے دن میں ہمارے انڈیکس کی، ہماری مارکیٹ کی کلوزنگ کے بعد آتی ہیں، اور اس کے بعد 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ٹرمپ پھر کوئی ایسی چول مار دیتا ہے کہ منڈے کو جا کے جو موو ملنی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ تو یہ بھی جمعے والے دن کی خبر ہے کہ ناکہ بندی اب ختم کی جا رہی ہے، ہمارے جہاز اب گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی یہ خبر تھی، ٹرمپ کا یہ بلکہ کہنا تھا، اور ساتھ میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو نکال کر پھر تباہ کر دیا جائے گا۔ اب ڈیولپمنٹ اگر دیکھیں تو یہ تو جمعے والے سیشن کی، جمعے والے دن کی خبر تھی۔ آگے سیچرڈے سنڈے پھر وہی چولیں مارنی شروع کر دی ہیں ٹرمپ نے۔ اب ویکنڈ کی یہ خبریں ہیں جی کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے، لیکن اس میں اچھا پہلو یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے ہم کسی بھی طرح سے جوہری ہتھیار تیار نہیں کریں گے اور خریدیں گے بھی نہیں، تو یہ میرے خیال سے ایک پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی خبر تھی کہ ان 2 دنوں میں امریکہ کا ڈرون گیا تھا ایران میں جس کو پاسدارانی انقلاب نے تباہ کیا، اور بعد میں انہوں نے بھی آگے سے تڑی لگائی ہے کہ ہم بھی اس کا جواب دیں گے۔ تو جتنی دیر تک یہ سائن نہیں ہوتا، معاہدہ، اس کی چیزیں باہر نہیں آتی، اتنی دیر تک تو آپ چل نہیں کر سکتے۔ لیکن ان خبروں کو رہتے اگر انڈیکس ہمارا جو ہے ہمیں موو دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تو پروفٹ ٹیکنگ میرے خیال سے ضرور کرنی چاہیے، خاص کر ان بھائیوں کو جو کافی دیر سے سٹاک ہیں اور جن کے پاس کیش بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بجٹ پیش کیا جائے گا، کچھ 5 جون کو بجٹ پیش ہوگا قومی اسمبلی میں، جس میں اگر دیکھا جائے تو کافی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ کسان دوست ہوگا، صنعتکار دوست ہوگا۔ تو کسان دوست تو صرف ہو سکتا ہے فرٹیلائزر کو لے کے، سبسڈیوں کو لے کے، اور بجلی کی قیمت اگر کم کرتے ہیں تو اس کو لے کے۔ تو میرے خیال سے ساری سچویشن میں فرٹیلائزر سیکٹر پہ نظر رکھی جا سکتی ہے، اور فرٹیلائزر آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی موو اتنی نہیں دی تھی۔ ایف ایف سی جو ہے اس کی اگر بات کریں تو اس کے لیول ہم نے آلریڈی دی ہوئے تھے۔ ایف ایف سی کی بات کریں تو ابھی کچھ بھائیوں کو یاد آ گیا کہ ایف ایف سی 600 سے اوپر بھی کر کے دکھا سکتا ہے، اور 595 بھی کرے گا، اور 500 پتہ نہیں کتنا بھی کرے گا، لیکن ہم نے اس کے لیول دیے تھے 19 مئی کو، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 10 دن پہلے۔ تب یہ موو کر رہا تھا 509 پہ، تو 509 پہ بولا تھا اچھا سپورٹ لیول ہے، 501 پہ بھی سپورٹ لیول ہے، اور ریزسٹنس لیول اس کا بتایا تھا 547 کا، 596 کا، 651 کا۔ تو پہلا الحمدللہ جو ریزسٹنس لیول تھا وہ ایف ایف سی نے اچیو کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس سے 2 4 5 روپے کی اوپر موو دیتا ہے، جہاں پہ ایف ایف سی کی کلوزنگ آئی تو اس سے اوپر یہ اوور باٹ زون میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ایف ایف سی کی اگر بات کریں تو 560 563 کے قریب اس کی کلوزنگ آئی، اور آر ایس آئی اگر نیچے دیکھیں تو 68.84 پہ موو کر رہی ہے، بلکہ یہاں پہ اس کی کلوزنگ آئی تو یہاں سے 2 4 پہ اوپر آپ کو دیتا ہے، تو آر ایس آئی اوور باٹ زون میں 70 سے اوپر جو ہے چلی جائے گی۔ اور اس سے اوپر اگر دیکھیں تو پچھلی دفعہ بھی جہاں پہ اوور باٹ ہوا تھا تو آر ایس آئی اس کی گئی تھی تقریباً 82 تک،
تو یہاں پہ بھی آپ 80-82 تک اس کی امید کر سکتے ہیں، تب تک یہ انشاءاللہ 620 کراس کر جائے گا. لیکن اگر کسی بھائی کے پاس آیا تو ٹریلنگ سٹاپ کے ساتھ میرے خیال سے جو چیزیں اوور باٹ ہو جائیں گی اس میں ٹریلنگ سٹاپ کے ساتھ آپ کو موو کرنا چاہیے، اور اوپر کے لیول جو ہیں وہ اچیو آپ کر سکتے ہیں ٹریلنگ سٹاپ کے ذریعے. ایف ایف سی کے بعد دیکھیں تو لاٹے کیمیکل کے لیول دیے تھے 22 مئی کو، یہ لیول دیے تھے ٹیکنیکل، جس میں سپورٹ لیول بتایا تھا 27 کا، اور اس دن اس نے ریٹیسٹ کیا تھا 26 روپے آئی تھنک 80 کو یا 85 کو. اس کے بعد ریزسٹنس لیول تھا اس کا 28 روپے کا، 29 روپے کا، 30 روپے کا، اور جمعے والے سیشن میں الحمدللہ اس نے 30 کے لیول کو بھی اچیو کیا. اس کے بعد ایم ایل سی ایف کو دیکھیں تو اس کے ٹیکنیکل لیول بھی دیے تھے 20 مئی کو، سپورٹ لیول تھا اس کا 86 کا، ریزسٹنس 90، 95، 99 کی. اس نے بھی الحمدللہ اپنا جو ریزسٹنس لیول ہے، جو ٹارگٹ پرائس تھی یا ٹارگٹ تھا لیول تھا، اس کو اچیو کیا. باقی بھی انشاءاللہ جتنے انٹیکٹ ہیں ہمارے ٹیکنیکل لیولز وہ بھی اپنے ٹارگٹس کو یا ریزسٹنس لیول کو اچیو کریں گے. آگے انشاءاللہ چیزیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں. ابھی تک دیکھیں کروڈ آئل پرائس، برینٹ آئل پرائس دیکھیں تو وہ تو گری ہوئی ہیں. اس حساب سے دیکھیں سچویشن دیکھیں، اور یہ جو لاسٹ خبر تھی لاسٹ سیشن کی ٹرمپ والی، اس بیس پہ بھی انڈیکس ہمارا اچھا موو کر کے دے سکتا ہے. لیکن یہاں پہ وہی بات، ایک پرانی بات، گھسی پٹی بات جو کافی دفعہ آپ کو بولی ہے کہ یہ نہ دیکھیے کہ میں نے 100 روپے پہ ایک چیز لی تھی، ابھی وہ دوبارہ 100 پہ آئی ہے، ابھی مجھے پروفٹ دے گی. ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ اوور باٹ تو نہیں ہو گئی. اگر وہ اوور باٹ زون میں آ گئی ہے تو اگر آپ نے 100 کی لی تھی، ابھی بھی 100 کی، اس نے پھر نیچے 90 پہ 85 پہ چلے جانا ہے سپورٹ لیول کو ریٹیسٹ کرنے کے لیے. ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک اگر دیکھیں لاسٹ سیشن کے تو اس میں ٹی آر جی نے سب سے زیادہ والیوم جنریٹ کیے، پھر بینک آف پنجاب، ڈبلیو ٹی ایل، ایم ایل سی ایف، ایس ایس جی سی، ایس پی ایس ایل، ایف سی سی ایل، پی ٹی سی، لاٹ کیم، پاک الیکٹرون. پاک الیکٹرون کو دیکھ کے یاد آیا کہ پی اے ای ایل کے بھی ہم نے سگنل دیے ہوئے تھے، 13 مئی کو یہ سگنل دیے تھے، جس کا سپورٹ لیول تھا 38 روپے 65 پیسے اور 39 روپے کا، اور ریزسٹنس لیول تھا 41 روپے 30 پیسے 43 45 کا. تو پہلا جو ریزسٹنس لیول تھا اس کا 41 روپے 30 پیسے کا، اس کو الحمدللہ جمعے والے سیشن میں اس نے اچیو کیا. مارکیٹ سمری کی اگر بات کریں تو جمعے والے سیشن میں ایڈوانس کمپنیاں 298 رہیں، 161 ڈکلائنر رہیں، 104 انچینج رہیں. نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,14,000 رہیں. ویلیو اگر دیکھیں تو 40 ارب 87 کروڑ کی رہی، اور والیوم 555 ملین کے ٹریڈ ہوئے. سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں لاسٹ سیشن کی تو فرٹیلائزر سیکٹر نے اچھا پرفارم کیا، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر نے، انویسٹمنٹ بینکس، کمرشل بینک. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کی، اس کے بعد اینگرو، لک، ایفرٹ، بی اے ایچ ایل، ایچ بی ایل ماری رہا. نیگیٹو سائڈ پہ یو بی ایل، پی پی ایل، سسٹم، اے ٹی آر ایل، ایم بی پی رہے. سسٹم کو دیکھ کے یاد آیا سسٹم سے ویسے ہی بائی ڈرے ہوئے ہیں، ٹیکنیکل لیول بھی سسٹم کے ٹھیک ہے، سسٹم کا جو ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں پروفیٹیبلٹی جو ہے اس کی وہ بھی اچھی شو کی ہے سسٹم نے. اچھا اس کے بعد سسٹم کی اگر بات کریں تو سسٹم ٹیکنیکلی بڑا ذلیل خوار ہو چکا ہے بیچارہ. مئی آنورڈ دیکھ لیں، مئی پورا جو ہے اس نے ذلالت میں گزارا. اس کے بعد 15 اپریل کے بعد بھی گرنا سٹارٹ ہوا تھا، تو ایک جگہ پہ اتنی زیادہ اس نے گنجائش وہاں پہ نہیں دی. ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو سپورٹ 148 کی، 146، 145 اچھی سپورٹ ہیں اس کے پاس. دوسرے نمبر پہ برنجر بینڈ کو دیکھیں کافی سکویز ہو چکا ہے. تو ایک تو ٹیکنیکلی سسٹم ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ فنڈامنٹل اگر سسٹم کو دیکھیں وہ الگ بات ہے، آپ کو دے کچھ نہیں. پہلے پی ایس ایکس میں جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں چیزیں گردش کیا کرتی تھی کہ جو آئی ٹی ریلیٹڈ کمپنیاں ہیں، جو آئی ٹی کمپنیاں ہیں، وہ اپنی چیزیں ایسے شو کرتی ہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتی پروفٹ کسی کو، اور دوسرے نمبر پہ ان کا پیچھے بھی اپنا بھی کچھ چیزیں چل رہی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر کہ جتنے ڈالر وہ باہر سے منگواتے ہیں اس کے کچھ پرسنٹیج یا کچھ حصہ وہ یوز کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ ایسی چیزیں بھی تھی. لیکن ان کو اگر سائڈ پہ رکھ کے صرف سسٹم لمیٹڈ کو دیکھیں تو سسٹم عام چیز نہیں ہے. پی ایس ایکس میں جتنی لسٹڈ کمپنیاں ہیں آئی ٹی کی، ان میں سب سے بڑی کمپنی ہے سسٹم. دوسرے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو گلوبلی جو لوکل سطح پہ جو دیتی ہے اپنی پرووائڈ کرتی ہے سروسز، اس کے ساتھ ساتھ گلوبل لیول پہ بھی سروسز پرووائڈ کرتی ہے سسٹم لمیٹڈ. اور اس کے ریونیو کا تقریباً 85% جو بجٹ ہے، جو ریونیو ہے، جو 85% حصہ ہے اس کا، وہ باہر جو سروسز دیتی ہے پاکستان سے باہر اس سے یہ جنریٹ کرتی ہے، جو کہ ڈالرز میں ہوتا ہے. اور 15% جو سروسز ہیں وہ لوکلی دیتی ہے، اور وہاں سے جو ریونیو ہے 15% وہ لوکلی جنریٹ کرتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 16 سے زیادہ اس کے انٹرنیشنل کسٹمر ہیں. نارتھ امریکہ میں بھی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ میں بھی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اب جو 85% ریونیو یہ جنریٹ کرتی ہے اس میں سے 93% ریونیو جو ہے وہ ڈالرز میں یہ اس کو ریسیو ہوتا ہے.
اور آپ کو پتا ہے کہ ڈالر پرائز کیسی اوپر نیچے ہماری چلتی رہتی ہے، اس لیے جو ایکسچینج ریٹ ہے، جو ڈالر اور پرائز روپی کا ڈیفرنس ہوتا ہے، اس کے مزے بھی سسٹم لمیٹڈ کو ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو لڑکے لڑکیاں اس کے پاس کام کرتے ہیں، جو سروس پرووائڈ یہ کرتی ہے، اس پہ جو اس نے اپنے جو آپ کہہ سکتے ہیں مین پاور ہے اس کے پاس، وہ لوکلی ہے، یعنی کہ اس کو جو خرچے ہیں اس کے وہ دینے پڑتے ہیں روپی میں، پاکستانی روپی میں، اور جو ریونیو ہے وہ ڈالرز میں آتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں تو سسٹم ٹیکنیکلی بھی اس جگہ پہ ٹھیک ہے، اور فنڈامنٹل تو ٹھیک ہیں ہی سسٹم کے۔ تو ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس سپورٹ نیچے 148، 150، 148، 146، 145 تک یہ اچھی سپورٹ ہے اس کے پاس موجود ہے۔ برنجر بینڈ کا لوور بینڈ اگر دیکھیں وہ بھی تقریباً 145 کے آس پاس بن رہا ہے، تو بڑی اچھی ایکومولیشن ہو سکتی ہے، بڑی اچھی جو ایک پوزیشن ہے وہ بن سکتی ہے سسٹم میں، اور انشاءاللہ پھر اوپر آپ کو پتا ہے کہ 174 تک کا ہائی اس نے لگایا ہوا ہے، اور دوبارہ بھی اس کو ریٹیسٹ کر سکتا ہے۔ تو FPLP اگر دیکھیں تو بینکس کی آج کی سیلنگ ہے تقریباً 3.25 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.38 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.03 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے تھوڑا سا سیل کیا، اور انڈیویجولز کی سب سے زیادہ سیلنگ ہے تقریباً 6.25 ملین ڈالر کی۔ سب سے زیادہ بائنگ انشورنس کمپنیوں کی ہے 8.41 ملین کی، یعنی کہ 8.5 ملین ڈالر کا انہوں نے بائی کیا۔ میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 0.37 ملین کی، MBFC کی بائنگ 0.32 ملین کی، اور آرگنائزیشن نے 0.25 ملین کا بائی کیا، اور سیس پاکستانی نے تقریباً 1.5 ملین کا سیل کیا۔ اس کے بعد لاسٹ 3-4 سیشن کا اگر FPLP دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ انشورنس کمپنیوں کی ہے، تقریباً 17 ملین ڈالر کا مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور یہ اس کو گلے کا ہار نہیں پہنائیں گے، اپنے گھر جا کے فریم کروا کے نہیں لگوائیں گے۔ جب ان کو لگے گا 3-4 سیشن پہلے اگر دیکھیں کہ آپ کا انڈیکس کہاں پہ موو کر رہا تھا، 1,67,000 پہ موو کر رہا تھا، 1,67,000 کا مال اگر جا کے وہ 1,74 پہ 75 پہ 76 پہ نکالیں گے تو میرے خیال سے وہ حق بجانب ہوں گے، اور وہاں پہ لینے والا پھر لے کے اس کو چمکاتا رہے گا، بیٹھ کے مانجتا رہے گا۔ تو سجیشن یہی ہے کہ اب انڈیکس اگر موقع دے، چیزیں آپ کو موقع دیں، تو میں ہوں تو ضرور، اگر میرے پاس چیزیں ہوں تو ضرور پروفٹ ٹیکنگ کروں۔ اور انشورنس کمپنیوں کے پاس پڑا کیا ہوا ہے، سب سے زیادہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے کمرشل بینکس، اس کے بعد دیکھیں تو فرٹیلائزر ان کے پاس پڑا ہوا ہے 2 ملین کا تقریباً ان کے پاس، ڈیٹ مارکیٹ میں ان کی بائنگ ہے 2.5 ملین کا، سیمنٹ سیکٹر میں انہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں ہیں جس میں ان کی بائنگ ہے، اس کے بعد 2.5 ملین ان کے پاس پاور جنریشن پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ان کے پاس زیادہ پڑی ہوئی ہیں ان پہ خاص توجہ دے، یہ اگر آپ کو اپر سائڈ پہ جا کے، اپر لیول پہ جا کے، تھوڑا ہائر پہ جا کے پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا چانس دیں تو میرے خیال سے پروفٹ ٹیکنگ ہونی چاہیے۔ دیکھ لیں سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ کمرشل بینکس ہیں ان کے پاس، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے، فرٹیلائزر بھی ہے، اور اس کے بعد پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، تو اس پہ نظر رکھیں۔ انڈیویجول نے سارے پتے ٹھیک کھیلے ہیں اس دفعہ، ابھی بھی دیکھیں تو وہ دیکھیں 12 ملین کا سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لاسٹ 3 سیشن میں۔ بڑا ہی اچھا ہوگا اگر انڈیکس ہمارا 1,75,000 1,76,000 پہ جاتا ہے ریزسٹنس کے پاس، اور وہاں پہ جاتے جاتے انڈیویجول اگر بائی نہیں کرتا تو بڑی اچھی اسٹریٹجی پہ ہوگا، اور اس کا بینیفٹ آپ دیکھیں گے آگے بھی، اور مارکیٹ بھی دیکھے گی۔ ادارے آپس میں کھیلتے ہیں، کھیلنے دیں، اوپر لے کے جاتے ہیں، لے کے جانے دیں، وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہونی چاہیے، کیش واپس آنی چاہیے، تاکہ جو غلطیاں پیچھے آپ نے دہرائی تھیں وہ اس دفعہ نہ دہرائیں۔ کیسی 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو نو ڈاؤٹ ابھی اس نے چلنا سٹارٹ کیا ہے۔ ہسٹوگرام میں اگر دیکھیں تو کافی ساری موو اس کی دینی باقی ہے۔ اس کے بعد RSI میں اگر دیکھیں تو 61 پہ RSI ہے، اوور باٹ میں جانے کے لیے بھی کافی سپیس ہے اس کے پاس، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پہلے 1,75,500 پہ تقریباً یہ پہلے بھی ریزسٹنس یہاں پہ لے چکی ہے، تو دوبارہ بھی لے سکتی ہے۔ اس کے بعد برنجر بینڈ کا اپر بینڈ بھی دیکھیں تو وہ بھی نزدیک آ چکا ہے، تو تھوڑے سے محتاط ہو کے چلیے، تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ، تھوڑی سی کیش، تھوڑی سی ہولڈنگ، تینوں چیزیں اپنے پاس رکھیں، تاکہ اگر انڈیکس اوپر جاتا ہے تو پروفٹ ٹیکنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہولڈنگ ہو، اور اگر یہاں پہ ریزسٹنس لے کے نیچے سپورٹ لینے کے لیے دوبارہ 1,70,000 کی طرف جاتا ہے تو وہاں پھر دوبارہ ڈپ پہ بائنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیش موجود ہونی چاہیے۔ تو ریزسٹنس لیول میں پہلا لیول 1,75,500 1,76,000 کا ہوگا، اس کے بعد 1,78,100 اور اس کے بعد 1,79,000 تقریباً بنے گا۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے 1,73,000، اس کے بعد 1,69,700 اور اس کے بعد 1,68,800 کے سپورٹ لیول انڈیکس کے پاس موجود ہیں۔ کل اگر ہمارا انڈیکس اچھا پرفارم کرتا ہے تو فرٹیلائزر آپ کو موو کر کے دکھا سکتا ہے، اس میں FFC
اس کے بعد اینگرو، فاطمہ فرٹیلائزر، ان پہ نظر رکھیے، لیکن ساتھ میں اوور بارڈ کو بھی دیکھیے گا. اوور بارڈ چیزیں جہاں پہ ہوں وہاں پہ نکلنا چاہیے. باقی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کوئی چیز ہوگی تو پریمیم والے گروپ میں اور فری گروپ میں شیئر کریں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. بیک اپ چینل کے لیے بھی جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.